میری تجویزیں آپ سن رہے ہیں، میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا، ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے۔ جو قوم نکلی ہے، میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے، جلا گھراؤ کر رہے ہوتے، تو اس کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر۔ مجھے اندر بند کر دیا، 4 دن کے بعد کہتے میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا، تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پہ؟ تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ یہ جو غلامی کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ جس زندگی کے اندر، یعنی جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، ظلم ہمارے پہ کرتا ہے، کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتا ہے۔ اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے۔ یہ لوگ کون مرے ہیں؟ خیر مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں، کئی درجنوں لوگ بچارے شہید ہوئے ہیں، اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا۔ تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ جو بھی، میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے۔ میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا۔ ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے، کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے۔ میں شر پسند کو نہیں جانتا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے، اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے، ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر، کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے۔ کوئی یہ پلان تھا، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں نہیں ابھی کہہ سکتا، مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 5:30 بجے، یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات آپ، کل 5:30 بجے آپ نے، اور میں خاص طور پہ اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا۔ ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید کیونکہ ان کا گھر کا وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پیسے میں کتنا سودا آتا ہے، وہ ایک تو وہ تباہی 1 سال میں جو ہوا ہے، لیکن ویسے بھی انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہیں۔ تو میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی، اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے، آپ کی گلی کے آخر میں یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلے کارڈ جس میں ہونا چاہیے حقیقی آزادی، اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ۔ کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی۔ تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلے کارڈ پہ رکھے، آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے، میرے لیے، اپنے ملک کے لیے 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے کل۔ اور اس کے علاوہ میں اپنے جدھر سے میں نے جلسہ کرنا تھا، مرید کے سے میں شروع کر رہا تھا اپنے جلسوں کی کیمپین، لیکن بیچ میں مجھے پکڑ لیا انہوں نے، تو میں بدھ سے پھر پچھلے بدھ کرنا تھا مرید کے میں جلسہ، انشاءاللہ اس بدھ کو پھر سے مرید کے سے شروع کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنے اگلے جلسوں کی کیمپین اناؤنس کروں گا۔ تو میرے پاکستانیوں، آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی، آزادی چھیننی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ ہے آزادی کی ہماری جدوجہد، یہ جہاد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے کل بہت ضروری نکلنا ہے، بتانا ہے کہ زندہ قوم ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ صرف اپنی گلی سے باہر، اپنے گاؤں سے جدھر بھی ہیں، نکل کے جمع ہو کے اکٹھے کھڑے ہو کے پلے کارڈز میں کہنا ہے حقیقی آزادی،
آئین بچاؤ ملک بچاؤ. دوسری چیز کہ میں یہ اب چاہتا ہوں ساروں سے, سب کو, اب میں سب کو کہہ رہا ہوں, میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آگے سے جو پولیس کے افسران ہیں ان کو جب پیغام آتا ہے نا, وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں, ان کو کہیں میں نہیں کروں گا, اللہ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ, یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے, یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو, کہ میں نہیں کرتا. میں اپنے ججز اور خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کو کہ ہمیں سب امید ادھر سی ہے. مجھے پتا ہے ججز کے اوپر کتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ ہینڈلرز, نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون, یا کوئی فائل پکڑا دیجیے کہ ٹیپ کوئی رکھ لیا, یہ کچھ کر دیا. ساری میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اس ملک کی خاطر, اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر, ان کو کہیں ہم کون سی قانون کے مطابق آپ مجھے کال کر رہے ہیں, کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ مجھے کال کر کے کہیں گے جی ایسا فیصلہ کرنا اور ویسا فیصلہ کرنا ہے. یہ وقت آ گیا, دیکھیں آزادی کا وقت آ گیا ہے. اب کہیں میں نہیں کرتا, میں صحافیوں کو کہتا ہوں, جس طرح عمران ریاض اور اوریا مقبول جان اور سمیع ابراہیم جس طرح یہ کھڑے ہیں, جو مرضی کہیں وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, اس لیے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں. میں باقی صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو بھی یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو حکم, کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ جی یہ فلانا کرو تو اس کو اچھا کرو, اس کو برا کرو. اپنے ضمیر کی آواز سنیں. یہ سارے آزاد معاشروں میں ایسے ہوتا ہے. کسی آزاد معاشرے میں کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے حکم نہیں کرتا کہ آج اس ٹی وی چینل پہ عمران خان کو نہ دکھاؤ, کیونکہ باہر کی چینل تو ویورشپ پہ دیکھتی ہیں. اگر عمران خان کی زیادہ ویورشپ ہے وہ دکھائیں گے, اگر نہیں ہے وہ نہیں دکھائیں گے. یہاں باقاعدہ کال, اچھا ہم تمہیں پیسے دیں گے عمران خان کو نہ دکھانے کے لیے. صحافیوں کو بھی, مالکان کو بھی, سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں. کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں, نامعلوم افراد پیچھے کے بند کمروں میں غلط بلط فیصلے کرتے رہتے ہیں, ملک کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں. ٹائم آ گیا, آپ کہ نہیں ہم کرتے, ہم آئین کے مطابق چلیں گے, ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پارٹیز کو, اپنے سوشل میڈیا کو, ساروں کو, جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے اب کہنا کہ دھمکیاں دیں کہ جی عمران خان نے کاٹا ڈال دیا, کہتے جو مرضی ڈالیں, ہم کھڑے ہیں, ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں, الحق ہے وہ, ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں, جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے. اور آپ اندر سے ہی قوم آزاد ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن خوف کے اوپر یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اجازت مل گئی, عدالت نے مجھے اجازت دے دی کل, سارے بیل مجھے میرے ہو گئے, مجھے جانے نہ دیں وہاں سے, بٹھا دیا جائے جہاں وہاں. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, میں بیٹھا ہوں. پتا چلا جناب نامعلوم افراد نے ابھی اجازت نہیں دی, کیونکہ ان کو نہیں یہ سمجھ آ رہی یہ کیسے ہو گیا. چلو جی میں وہاں بیٹھا ہوں. تو اس لیے میں اپنی قوم کو, سب کو آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وقت آ گیا اس ملک کو, ہم اپنی تقدیر بدلیں. کل آپ نے ضرور نکلنا ہے شام کو 5:30 بجے اپنے ملک کے لیے, اپنے آئین کو بچانے کے لیے, اپنی آزادی کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے